حضرت سید احمد توختہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اصل وطن ترمز تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت تھے اور اسی سلسلہ و طریقت میں آپ کو خرقہ خلافت ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر اپنا وطن ترک کر کے غوری خاندان کی حکومت کے دوران لاہور تشریف لائے اور لاہور ہی کے ہو کر رہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اندرون لاہور میں سکونت تیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 دختریں نیک اختر بھی تھیں جن کے نام بی بی حاج اور بی بی تاج ہیں۔ ان کے مزارات بھی گھڑی شاہ لاہور کے قریب بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور و موجود ہیں۔ انہی بیبیوں کی نسبت سے اندرون اکبری گیٹ میں ایک محلہ چہل بیبیاں کے نام سے مشہور ہے۔ اسی محلہ میں حضرت سید احمد توختہ رحمۃ اللہ علیہ نے 602 ہجری کو وصال فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی اسی محلہ میں ایک مسجد میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ارد گرد قبرستان ہوتا تھا مگر آج اس قبرستان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ حضرت عزیز الدین پیر مکی جنیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے شہر بغداد کے نواح میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام نامی حضرت سید عبداللہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد خود بھی ایک نیک سیرت زاہد و عابد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مالی حالت اچھی نہ تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم صحیح طرح حاصل نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے خوش اخلاق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اکثر بغداد آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کے ایک نیک بندے کی نظر کرم پڑ گئی جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیر ہی بدل ڈالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یاد الہی کی شمع روشن ہوگی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ولی عزیز الدین نہ رہے بلکہ اب وہ ایک جنیدی سلسلہ کے عزیز الدین ہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزارا اور ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بغداد سے ایک قافلہ حج کے لیے مکہ معظمہ جا رہا ہے، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 562 ہجری میں حج کے لیے مکہ معظمہ گئے اور وہاں ہی کے ہو کر رہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال مکہ میں گزارے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی اللہ کے خاص بندوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان سے روحانی فیض حاصل ہوئے۔ 12 سال مکہ میں گزارنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر مکی مشہور ہو گئے۔ اسی عرصہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ غیبی سے ارشاد ربانی ہوا کہ اے عزیز الدین، تو میرا دوست ہوا اور میں تیرا، لہذا تو جا اور ہندوستان جا کر میرے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے۔ حکم غیب سننے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی محبت سے خوب مالا مال ہوئے۔ مدینہ طیبہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن آئے اور پھر ہندوستان کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنی دور کے آخری دنوں میں 575 ہجری بمطابق 1179 عیسوی میں لاہور پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچتے ہی سب سے پہلے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوئے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 144 سال پہلے لاہور تشریف لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر گزارا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہی ڈیرا لگایا اور اپنے حسن سلوک، اخلاق اور کرامات سے دین کی تبلیغ شروع کی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 36 سال لاہور میں گزار کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شمس الدین التمش جو غوری دور کا پہلا بادشاہ تھا 612 ہجری میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس چوک داتا صاحب سے
شمال کی جانب جو سڑک مینار پاکستان کو جاتی ہے، اس سڑک پر ایک گلی کے اندر واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی ہزاروں عقیدت مند آتے اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں ہم سب کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت پیر بلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حسن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا وطن بلخ ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی بلخ کی ہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے ساتھ لاہور تشریف لائے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر درجے پرہیزگار اور متقی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قول کی بجائے فعل کے ذریعے لوگوں کو قائل کیا۔ یاد الہی اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت پسند ہونے لگے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر صاحب کہنا شروع کر دیا، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر بلخی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تاریخ لاہور میں ہے کہ 639 ہجری کو جو مسلم کش کی لڑائی ہوئی تھی، اس جنگ میں حضرت پیر بلخی بھی درجہ شہادت کو پہنچے تھے۔ دہلی دروازہ سے داخل ہو کر مسجد وزیر خان سے آگے رنگ محل کی جانب کشمیری بازار میں سر راہ واقع ہے۔ حضرت سید مٹھا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید ابی غفار حسینی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت سید جمال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خوارزم کے رہنے والے تھے۔ چنگیز خان نے جب مسلمانوں کو قتل عام شروع کیا تو سید جمال الدین اپنا وطن خوارزم چھوڑ کر لاہور تشریف لے آئے اور یہاں پر مستقل سکونت اختیار کی۔ سید جمال الدین بہت خوش اخلاق، نیک سیرت اور صالح انسان تھے۔ ان کے لاہور میں آتے ہی بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید ابی غفار کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نہایت خوش اخلاق اور شیریں زبان کے مالک تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ سید مٹھا کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک اور دعاؤں میں ایسی تاثیر تھی کہ جو کوئی بھی دعا کے لیے کہتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے دعا فرماتے تو اللہ جل شانہ فوراً قبول فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اخلاق حسنہ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال تک بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے ارادت میں آ گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سلطان ناصر الدین محمود شاہ اول کے دور میں 661 ہجری بمطابق 1263 عیسوی میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس شاہی محلہ کے چوک نوغازی سے سفید ہسپتال کے پاس سے گزر کر لوہاری دروازہ کو جاتے ہوئے سر راہ بازار سے دائیں طرف واقع ہے۔ آج بھی لوگ جوک در جوک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور تمنائیں پیش کر کے بامراد ہوتے ہیں۔ حضرت پیر ہادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر ہادی رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ مشرف درویش بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ حصول روحانیت میں گزرا۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید عبد القادر تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ شمس الدین تبریزی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سید پیر ہادی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار لوگوں کو فیض پہنچا۔ آپ دنیا داروں سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ قدیم لاہور سے بہت باہر رہتے تھے۔ یہ اللہ کا بندہ دنیا کو رشد و ہدایت کرتا ہوا 681 ہجری کو غیاث الدین بلین کے دور میں اس دنیا فانی سے پردہ کر گیا۔ اس مزار اقدس کے اندر 3 تربتیں ہیں۔
آپ کی بائیں جانب آپ کے بھائی حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دائیں جانب آپ کے بھائی حضرت محسن شاہ ولی دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کے مزار اقدس جناح باغ کے قریب لارنس روڈ پر واقع ہے۔ آپ کا مزار اقدس تاریخی عمارتوں کی سی حیثیت حاصل ہے۔ یہ مزار اقدس کی تعمیر ظہیر الدین بابر کے زمانے میں ہوئی۔ چوک رنگ محل اندرون لاہور میں ایک پلازا کے اندر ایک دکان میں یہ مزار اقدس حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقع ہے۔ آپ کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، مگر آپ ایک کراماتی بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے بس اتنے پر ہی گزارا کریں، کیونکہ اس طرح کے نہ جانے کتنے بزرگوں کے مزارات ہیں جو کتابوں کے اوراق پر نہیں ملتے۔ حضرت سید سربلند رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم جس مزار اقدس پر جا رہے ہیں یہ مسجد وزیر خان کے شمال کی جانب کشمیری بازار میں ایک گلی کے اندر واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت سید سربلند رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام محمد زبیر تھا۔ حضرت سید سربلند رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی ہی میں شادی کی اور 40 سالہ ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پر فقیری غالب آ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ زندہ فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں رہنے لگے۔ اس صحبت کا یہ اثر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تارک دنیا ہو کر غزنی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر لاہور آ گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔